بزرگان محترم، اس وقت پورے ہندوستان میں ایک بحث چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے جو پرسنل مسائل ہیں، جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، جس کا تعلق خاص مسلمانوں سے ہے، اس کو ہٹا کر، اس کو مٹا کر سمان سول کوڈ لاگو کیا جائے، یکساں سول کوڈ۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن مسائل میں مسلمانوں کے پرسنلی مسائل ہیں، اس میں میجورٹی قوم جو ہے، ان کے جو مسائل ہیں کہ جیسے ان کے وہاں 3 طلاق کا مسئلہ نہیں، مسلمانوں کے وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے وہاں حلالہ نہیں، مسلمانوں کے وہاں بھی حلالہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے وہاں میراث میں لڑکا لڑکی سب برابر ہے، مسلمانوں کے وہاں بھی یہی ہونا چاہیے، سب برابر۔ اس کے علاوہ خلا کا جو مسئلہ ہے، ایلا کا جو مسئلہ ہے، پرسنل لا میں ہمارے جو پرسنل قوانین ہیں وہ صرف 2-3 نہیں ہیں، 50 کے قریب ہیں، جو نصوص سے ثابت ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اس وقت حکومت ہند نے یہ کہا کہ اس میں ترمیم کی جائے، اس کو بدلا جائے، حالانکہ مجھے اس وقت اس مسئلے پر نہیں بولنا ہے، یہ روزانہ آپ میڈیا میں، اخبار میں پڑھتے ہی رہتے ہیں، مجھے تو صرف اور کچھ باتیں کہنا ہے۔ یہ مختصر ایک تاریخ پیش کر دوں۔ یہ جو ہمارے پرسنلی مسائل ہیں، نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، خلا سے متعلق، عدت سے متعلق، عدت کے بعد میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق پڑنے کے بعد صرف عدت کا خرچہ ملے گا عورت کو، لانگ ٹائم خرچہ نہیں، کہ جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کریں یا وہ مر نہ جائیں وہاں تک شوہر پر خرچہ ہے۔ یہ اسلام نہیں کہتا ہے، اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے کا اس کا عدت کا خرچہ دیا جائے گا۔ تو عدت کا مسئلہ، 4 عورتوں کے نکاح کا مسئلہ، بہت سارے ہمارے مسائل ہیں۔ یہ مسائل دور انگریزیت میں بھی تھے، جب انگریزوں کا دور تھا ہندوستان میں، ان کی جب حکومت تھی، ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے مخصوص مسائل کو چھیڑا نہ جائیں ورنہ آگ لگ جائے گی، تو انگریزوں نے بھی ان مسائل کو برقرار رکھا تھا۔ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا، آزادی ہندوستان کے موقع پر ہمارے بزرگوں نے مل کر کے ہمارے مخصوص مسائل کو گورنمنٹ سے پاس کروایا۔ اس میں مولانا ابوالکلام آزاد تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، مولانا کفایت اللہ صاحب تھے، اور جو بزرگان دین اس وقت کے تھے، جو عنوان ہے جمعیت علماء ہند، جس کی بنیاد اس وقت ڈالی گئی تھی، جس وقت کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی، اس کے 6 مہینے کے بعد جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ یہ ایک بڑا پرانی تنظیم ہے۔ ہمارے یہ اکابر کا تعلق کسی جماعت سے تھا، اور انہوں نے اس وقت گورنمنٹ سے، جب ہندوستان آزاد ہوا، ہمارے پرسنل مسائل کو گورنمنٹ میں منظور کروایا تھا کہ مسلمان اپنے پرسنلی مسائل میں اسلام کا فالو کرے گا اور اسلام کے مطابق چلے گا۔ اگر آپ دفعات انڈیا میں پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، دفعہ نمبر 17
دفعہ نمبر 25، دفعہ نمبر 37، یہ سب دفعات ہے. ان دفعات میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے پرسنلی مسائل میں خود مختار اور آزاد ہوگا، گورنمنٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا. یہ ہندوستان کے بندھانر میں لکھا گیا ہے. صاف صاف اس میں نکاح طلاق وغیرہ نہیں ہے، لیکن اس میں ہر مذہب کا. اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صرف مسلمانوں ہی کے پرسنلی مسائل نہیں ہے، بلکہ سکھوں کے بھی اپنے پرسنلی مسائل ہیں. سکھ پرسنل لا بھی ہے، ہندو پرسنل لا بھی ہے، یہ جو عیسائی پرسنل لا بھی ہے. یہ ان دفعات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہر مذہب والا ہے اور ہر مذہب والا اپنے مذہبی مسائل میں، دفعہ سمجھنا، ہر مذہب والا اپنے مذہبی مسائل میں خود مختار اور آزاد ہے. اس پر گورنمنٹ کا کوئی دخل نہیں ہوگا. یہ ہے ہندوستان کا بندھان. اب اس میں ترمیم، چینجنگ، بدلنے کی بہت سی مرتبہ اس سے پہلے بھی سازش ہوئی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی اس سے پہلے بھی ہوئی ہے کانگریس کے زمانے میں. شاہ بانو کیس اس کی بین دلیل ہے. ہماری کچھ بھولی بھالی عورتیں جو کبھی کسی کا ہتھکنڈا بن جاتی ہے اور کسی کا ہاتھ رومال بن جاتی ہے اور چند پیسوں میں بک کر کے اس کے ذریعے سے کورٹ میں ایفیڈیوٹ کروایا جاتا ہے، FIR درج کروایا جاتا ہے، مقدمہ کروایا جاتا ہے، مطالبہ رکھا جاتا ہے. اسی طرح شاہ بانو کیس تھا جو کانگریس اور راجیو گاندھی کے زمانے میں ہوا تھا. پھر اس وقت ایک مسئلہ ہمارے سامنے نیا آیا، وہ یہ کہ یکساں سول کوڈ، سمان سول کوڈ کو نافذ کیا جائے اور 3 طلاق کے مسئلے کو ختم کیا جائے اور حلالے کے مسئلے کو بھی ختم کیا جائے اور 4 بیویوں کے نکاح کے مسئلے کو بھی ختم کیا جائے. یہ سارے مسائل لانے کی ایک سازش، کوشش. حقیقت یہ ہے کہ یہ مسائل تو قرآن اور حدیث سے شریعت نے دیے ہیں، اور شریعت کے دیے ہوئے مسئلے میں حکومت تو بہت دور کی بات، خود مسلمان بھی ترمیم نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی مسلمان تو درکنار، کوئی مفتی اور علامہ بھی ترمیم نہیں کر سکتا. یہ مسلمہ مسئلے ہیں. مثلا میراث کا مسئلہ، پرسنل لا میں میراث کا مسئلہ بھی ہے، اور میراث کے مسئلے میں اللہ نے پورا رکوع اتارا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جس میں سب کے حصے بیان کیے کہ لڑکے کو اتنا، لڑکی کو اتنا. اس میں کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی علامہ، کوئی مجتہد ترمیم کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، چاہے کوئی حکومت ترمیم کرے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. ترمیم کی شریعت کے منصوص مسائل میں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کو بدلنے کی کسی کو ہدایت نہیں ہوگی. اب یہ جو اس وقت ہنگامہ کھڑا ہوا، اس کے پیچھے کچھ مسائل ہے. اسی وقت کیوں کھڑا کیا گیا؟ اصل میں اس میں کچھ راز ہے، کچھ الیکشن جیتنے ہیں جو ان قریب آنے والے ہیں. یہ قدرے میں نے مختصر ایک تاریخ آپ کو بیان کر دی کہ ہمارے پرسنلی مسائل ہیں اور اس میں ترمیم کی کسی کو ہدایت نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے ماشاءاللہ اس وقت فارم ہر جگہ دیے گئے ہیں، ممکن ہے یہاں بھی پہنچے ہوں گے. ان فارم کو بھرا جائے اور صاف صاف الفاظ میں جو ڈیٹیل ہے اس میں
اس کو بھرا جائے، اس کی 3 کاپی کی جائے، ایک اپنے پاس رکھے، ایک آپ کے اطراف میں کوئی تنظیم اس طرح کی کام کر رہی ہے وہاں جمع کرائے، اور ایک براہ راست لا کمیشن آف انڈیا کے اوپر ای میل کریں۔ اگر آپ ای میل کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، لا کمیشن آف انڈیا کا ای میل آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی تنظیم کے ذریعے سے آپ کروا دیں۔ یہ تو میں نے اجمالاً آپ کو بات بتا دی۔ مجھے اس وقت اس ٹاپک پر کچھ نہیں بولنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے میں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے آئلی مسائل باقی رہیں گے، اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس میں بدل جائے۔ لیکن مجھے جو اس وقت بات کہنا ہے وہ 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسئلہ اس وقت ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے، اس میں بظاہر جو ہے بڑی ہمدردی بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ 3 طلاق کے اندر عورت پر ظلم ہو رہا ہے، بیچاری 3 طلاق کے بعد حلالے کے مسئلے میں جاتی ہے، پھر اس کو اگر اپنے شوہر سے نکاح کرنا ہو تو دوسروں کے گود میں جا کر کے پھر اس کو آنا پڑتا ہے جو حلالہ کہا جاتا ہے۔ پھر 4 بیویوں کے نکاح کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ دوسری بیوی کا حق ضائع ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے۔ پھر میراث میں اگر لڑکے کو زیادہ لڑکی کو کم تو اس صورت میں بیچاری لڑکی کا دل دکھتا ہے۔ گویا عنوان جو بنایا گیا ہے وہ بڑا ہمدردی کا عنوان بنایا گیا، اور لوگ لپکیں گے تبھی نہ جبکہ ہمدردی بتائی جائے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ ذرا ہمدردی بتاؤ تو ہی لوگ آئیں گے۔ تو بظاہر بڑی ہمدردی بتائی گئی۔ ہم پہلے تو ان ہمدردی بتانے والوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تمہیں ہماری عورتوں کی اتنی فکر ہے اور اتنی ہمدردی ہے اور اتنی تمہارے دلوں میں غمخاری ہے، تو ہمارے بے شمار نوجوان بلا کسی وجہ کے دہشت گردی کے عنوان سے، انتقوادی کے عنوان سے بلا کسی وجہ جیل میں ڈال دیے گئے ہیں، اور ان کی عورتیں پاگل تک ہو چکی ہے اور ان کے بچے ضائع ہو چکے ہیں۔ یہاں ہمدردی کہاں گئی؟ ہمارے بہت سارے وہ عورتیں جن کو صرف گائے کے گوشت کے شک کے اندر مارا گیا، پیٹا گیا، عزتیں لوٹی گئی، ہمدردی کہاں گئی؟ اس کے علاوہ بہت ساری عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، وہاں ہمدردی کہاں گئی؟ ہمدردی کی ضرورت تو ہر جگہ ہے، انہی مسائل کے اندر ہمدردی نہیں، ہمدردی کی ضرورت تو ہر جگہ ہے۔ اتنے طوفان ہوئے، چھوڑیے ان سارے طوفانوں کو جو مظفر نگر اور فلاح ہوئے، گجرات کے 2002 کے طوفان میں بہت ساری عورتوں کے پیٹ سے چیر کر بچہ نکال کر ٹکڑے کیے گئے، ہمدردی کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ ہمدردی؟ ہمدردی ہر جگہ ہونی چاہیے، صرف ان مسائل میں نہیں۔ اور سب سے بڑی ہمدردی کی ضرورت تو اس وقت یہ ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اصل تو اس کی ضرورت ہے کہ حکومت فکر کرے ان بھوکوں کی جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان بے مکانوں کی جو کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، جن کے پاس مکان نہیں، ان بیماروں کی جن کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اپنی بیماری میں جھونپڑوں میں تڑپ رہے ہیں، ان کی ہمدردی کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ طلاق کے مسئلے میں ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ہمارا پرسنلی مسائل ہے، ہم ہی نمٹ لیں گے اس میں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمدردی کے عنوان سے بات دی گئی ہے، اور بعض ہمارے بھولے بھالے مسلمان اور بعض ہماری بھولی بھالی عورتیں بھی اس مسئلے میں آ جاتی ہیں کہ دیکھو بہت ہمدردی میں ہمیں بات کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں اگر سن رہی ہے، اسلام سے بڑھ کر اور نبی سے بڑھ کر تمہارا ہمدرد کوئی نہیں۔ قرآن اور حدیث نے جو عورتوں کے حقوق دیے کسی مذہب نے نہیں دیے، کسی مذہب نے نہیں دیے۔ میں قرآن کی 2-4 آیتیں پیش کروں،
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم نے تمہیں کیا حقوق دیے ہماری عورتوں کو. ایک آیت میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورت کو ان کا مہر دینا مرد پر واجب ہے، اور اگر مرد نے مہر نہیں دیا تو عورت شوہر کے قریب جانے کا انکار کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر عورت نے معاف نہیں کیا تو قیامت میں یہ مرد مہر نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ کے کٹہرے میں مجرم شمار ہوگا. بتائیے کسی مذہب کے اندر ہے یہ کہ جو عورت کی اتنی بڑی ذمہ داری کو بیان کی گئی ہو؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ، ہاں اگر عورت اپنی خوشی سے معاف کر دے، اللہ کہہ رہا ہے، تو شوہر کو حق ہے کہ وہ کھا سکتا ہے، اور اگر اس نے خوش دلی نہیں بتائی تو عورت مرد اپنی طرف سے زبردستی معاف بھی نہیں کروا سکتا. یہ اسلام ہے. دوسری بات لے لو، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَقِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. عورت تمہارے نکاح میں اور بچہ پیدا ہوا تو یقیناً عورت دودھ پلائے گی، نان نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے، اس عورت کا خرچہ. لیکن عورت کو طلاق ہو گئی اور وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، اس کی ماں کا ہی دودھ پیتا ہے، تو اس صورت میں شوہر کو، باپ کو کہا گیا کہ اپنی اس متعلقہ اور بیوی کو اپنا بچہ حوالے کر اور اس بیوی کا مہینے کا خرچہ بھی دے اور اس بیوی کو مہینے کے کپڑے بھی دے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، رزقهن خرچہ، وَقِسْوَتُهُنَّ کپڑا، بالمعروف بلائی کے ساتھ. کسی مذہب میں تمہیں یہ نہیں ملے گا وہاں یہی کہا جائے گا ارے تیرا حق ہے، تیرا بچہ ہے، زبردستی پلا اس کو. اسلام کہتا ہے کہ اب زبردستی نہیں ہے، اب یہ تیرے بچے کو دودھ پلائے گی چاہے اس کی ماں ہے، لیکن تیرے ذمے اس کا مہینے کا خرچہ دینا ضروری ہے، واجب ہے، حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی دینا واجب ہے. نمبر 3، قرآن کریم میں عورتوں پر ان کی عفت، ان کی عصمت، ان کی عزت اتنی حفاظت کی گئی، اتنی حفاظت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. دیکھو اسلام ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کر رہا ہے. دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جو عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کرتا. فرمایا جو مرد پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اور پھر وہ اس کو ثابت نہ کر سکے تو قرآن کہتا ہے کہ اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے کہ تو نے ایک جو ہے پاک دامن عورت کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت کی عفت و عصمت کو بچانے کے لیے قرآن کریم نے کتنا بڑا باب قائم کیا اور مستقل اس پر کئی آیتیں بیان فرمائی. نمبر 4، روایات میں جب ہم آتے ہیں، اچھا اور قرآن کو دیکھیں، کچھ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں زیادہ مردوں کی تعریف ملتی ہے، ہم عورتوں کا تذکرہ اتنا نہیں ملتا. اللہ نے آیت نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما
مومن مرد مومن عورتیں، مسلم مرد مسلم عورتیں، نماز پڑھنے والی مرد نماز پڑھنے والی عورتیں، خشوع کرنے والا مرد خشوع کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والا مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، سچ بولنے والا مرد سچ بولنے والی عورتیں، اپنے بدن اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مرد اور اپنے بدن کی حفاظت کرنے والی عورتیں، فرمایا اللہ نے ان سب کے لیے جنت تیار کر رکھی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ عورتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیتیں ہیں کہ جس کے اندر عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ اب روایات میں آئیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہو، 2 بیٹیاں، اس نے لم یہین ہوا، ان کی توہین نہیں کی، ولم یوزی ہوا، اور ان دونوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، ولم یوسر علیہ ولدہ، اور بیٹے کو بچیوں پر ترجیح نہیں دی، یعنی بیٹے سے محبت بیٹی سے محبت نہیں، ایسا نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا وہو وضم اصابعیہ، اللہ کے حبیب نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا اور یوں فرمایا کہ ایسا باپ اور میں ہم دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ ایک عورت کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں بخاری شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، تعلیم دی، اور اس کے بعد ان کا نکاح کرایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ بچیاں حجاب عن النار، جہنم میں جانے سے پردہ بن جائے گی، اپنے باپ کو جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ تیسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہو اور ان دونوں بیٹیوں کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی تو ان کا نکاح کرا دیا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت نے فرمایا میرے ذمے اس کی سفارش واجب ہو گئی، میں اس باپ کی سفارش کروں گا۔ آپ بتائیے کہ کوئی مذہب ہے کہ جس کے اندر بیٹیوں کا، بچیوں کا، عورتوں کا اتنا مقام بیان کیا گیا؟ آپ اگر کمپیئر کریں گے حضور کے پہلے کا زمانہ اور آپ کے آنے کے بعد کا زمانہ، آپ سے پہلے دنیا کے جو حالات تھے، دنیا جانتی ہے کہ عورتوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، عورتوں کو زندہ دفن بھی کرتے تھے۔ خود ہندوستان کا طریق تھا یہاں ہندوستان کا کہ شوہر مرتا تھا تو زندہ عورت کو شوہر کے ساتھ باندھ کر جلا دیتے تھے اور اس کو ستی کہتے تھے، یہ سنسکرت لفظ ہے، ستی کرنا۔ تو عورت کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، عورت مارکیٹ میں کوٹھیوں پر بیچی جاتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، بچی کا پیدا ہونا خود بہت بڑا گناہ تھا، اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور بہت غمگین رہتے تھے، بہت غمگین، رہا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سے فرمایا حضرت ایک واقعہ ہے میرا اسلام سے پہلے کا جو مجھے بار بار یاد آتا ہے اور مجھے رلاتا ہے۔ فرمایا کیا واقعہ؟ فرمایا اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں میری بیوی حاملہ تھی اور میں تجارت کے لیے شام سیریا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں 5-6 مہینے کا سفر نہیں، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، 2-2 4-4 سال لگتے تھے۔ کام ایک لمبی مدت کے بعد آیا، میں نے اپنی بیوی کو نصیحت و وصیت کی تھی کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی اچھی تربیت کرنا، اور اگر وہ لڑکی پیدا ہو تو میرا انتظار نہ کرنا، اسے مار کر دفن کر دینا۔ میں جب آیا
تو گھر میں ایک معصوم بچی ہے. وہ معصوم بچی، میں پانی مانگتا ہوں وہ پانی پلاتی ہے، وہ میری خدمت کرتی ہے. میں نے اپنی عورت سے شام کو پوچھا کہ یہ کون بچی ہے جو اتنی خدمت کر رہی ہے؟ کہا اگر برا نہ مانے تو جواب دے. کہا کون ہے؟ کہا یہ آپ ہی کی بچی ہے. آپ جو مجھے حاملہ چھوڑ کر گئے تھے تو میرے پیٹ سے لڑکی پیدا ہوئی. میری مامتا نے یہ پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا کہ جس کو میں نے جنم دیا اس کو میں اپنے ہاتھ سے مار دوں. میں نے اس کی تربیت کی ہے، اس کو بڑا کیا ہے. وہ صحابی فرماتے کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا بس اللہ کے حبیب میرے تیور بدلے اور میں سوچنے لگا کہ اس کو کیسے دفن کروں. کچھ دن تو میں صبر کرتا رہا. ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا چلو میری بیٹی کو تیار کر دو، ذرا تفریح کے لیے لے جاتا ہوں. تفریح کے عنوان سے میں بچی کو لے گیا اور میں نے پہلے سے کھڈا تیار کر رکھا تھا. میں وہاں لے کر گیا اور اپنی بچی کو اسی کے 2 پتے سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور میں نے زندہ قبر میں اتار دیا. اور میری بچی چلاتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ ابا میں آپ کے ناک کو رسوا نہیں ہونے دوں گی، آپ کو ذلیل نہیں کروں گی، آپ مجھے ایسا نہ کریں. لیکن میں نے اس کا ایک بھی نہ سنا اور میں نے مٹی ڈال دی اور کان لگا کر سنتا رہا کہ کب اس کی آواز بند ہوتی ہے. جب اندر سے اس کی آواز بند ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ اب مر چکی ہے. تب میں روانہ ہوا. اللہ کے حبیب میرا یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے اور بہت رلاتا ہے. حضرت کی آنکھوں سے بھی دھر دھر آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام بھی رو پڑے اور آپ نے فرمایا خیر واقعہ تو ہے ہی رونے کا، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورتوں کو، بیٹیوں کو عزت دلائی. اور کیسی عزت دلائی؟ فرمایا جب تک یہ بیٹی ہوتی ہے اس کے تمہارے گھر میں پیدا ہونے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور جب تم نے اس کی تربیت کی اور اس کی اچھی شادی کرا دی اچھی جگہ پر، اور تم اپنی بچی سے خوش رہے اور اس کا تعاون اور مدد کی، تو یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گی. میری سفارش کے مستحق بنو گے، تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. اور فرمایا جب یہ بیوی بنتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کے دل میں اپنے شوہر کی محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اور جب یہ ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. آپ انداز لگائیں کہ کیا کسی مذہب نے عورتوں کی اتنی فضیلت، اتنا مقام بیان کیا ہے؟ اتنا اونچا مقام کسی مذہب نے. ہم جانتے ہیں اور مذاہب والوں کو جو حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ سونا بھی پسند نہیں کرتے، اچھوت پنا رکھتے ہیں. اسلام نے اچھوت پنا نہیں رکھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات میں حضرت کے ساتھ سوئے ہیں، ایک ہی بستر کے اوپر، زوجہ محترمہ ہے. رات میں اٹھی اور ایک طرف گئی. حضرت نے فرمایا آنکھ کھلی تو فرمایا ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ حضرت نے خود ہی پوچھا، لعل کے نفس تھی، شاید حیض آ گیا. فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا اچھا کپڑے بدل لو اور پھر آ جاؤ بستر کے اوپر. اللہ کے نبی کو اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کو امت کے سامنے اس لیے لایا گیا اندر کے مسئلے کو، تاکہ امت بھی اپنی بیویوں سے اچھوت پنا نہ رکھے، اپنی بیوی سے ایسا مسئلہ نہ رکھے. یہ سارے قرآن اور احادیث کی دلائل، یہ سب کی سب دلیلیں ہیں اس بات کے اوپر کہ اسلام اور پیغمبر سے بڑھ کر عورتوں کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخری دن ہے حضرت کا، آخری دن. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور حضرت نے جو جملے فرمائے ہیں اس میں ایک جملہ یہ تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں میں تمہیں چھوڑ کر اب جا رہا ہوں،
تم نماز قائم کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز قائم کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جو ہے ان پر ظلم نہ کرنا۔ ہاتھ کے نیچے میں عورت بھی آ گئی، ان پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ نبی جاتے جاتے بھی عورتوں کو یاد کر کے گئے، ان کے مسائل کو یاد کر کے گئے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں طلاق ایک فیشن بن گئی، ہر چھوٹے چھوٹے مسئلے میں طلاق، بہت بری چیز ہے۔ طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے، جب کوئی راستہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو تب جا کر طلاق کا مسئلہ۔ لیکن کسی راستے سے بھی اگر بیوی کے ساتھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو طلاق تک نہ پہنچے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، لو احسنت احداہن الدہر، اگر تو نے اپنی بیوی پر ساری زندگی احسان کیا اور ایک مرتبہ تو نے کسی مسئلے میں منع کر دیا، ایک مرتبہ کسی وجہ سے، اس وقت آپ کا پوزیشن نہیں تھی آپ کی، یا اور کوئی مسئلہ تھا، آپ نے منع کر دیا کہ بھئی میں اس وقت آپ کا تقاضا پورا نہیں کر سکتا ہوں، تو عورت کا کیا جواب ہوگا؟ وہ نبی علیہ السلام نے خود روایت میں نقل فرمایا، وہ فوراً یوں کہے گی، ما رأیت منک خیرا قط، میں نے ساری زندگی تیری طرف سے بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ اس کا ایک پیٹرن جملہ ہے، مشہور بات ہے، اچھے گھرانے میں بھی یہ باتیں ہیں اور گھرانے میں بھی یہ باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے عورت کی فطرت کو 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ یہ ضرور تمہیں یہ بات کہے گی ایک ذرا سے مسئلے پر کہ میں نے تیری طرف سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ آخر نبی علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی؟ کیا عورت کی برائی کرنا مقصود ہے؟ الیاذ باللہ، نبی تو ساری زندگی کسی کی برائی نہیں کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کیوں فرمائی؟ مرد کو، شوہر کو تعلیم دینے کے لیے فرمائی کہ دیکھو اس کی فطرت ہے، اس کی طبیعت ہے، وہ ضرور تمہیں یہ بات کہے گی، ایسے موقع پر تم غصے میں نہ آنا، صبر کر لینا، اگر تم نے صبر کر لیا تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ مرد کو تعلیم دی کہ صبر کر لینا، بات بات میں الجھاؤ پیدا کرنا، غصہ کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ پڑنا، یہ مرد کا طریق نہیں ہے۔ مرد کا دل تو بڑا وسیع ہوتا ہے، وہ صبر کے گھونٹ کو پینے والا ہوتا ہے۔ عورت کا مزاج ہے چھوٹی سی بات میں الجھ جانا، ذرا سی بات میں جھگڑا کر لینا، خصوصاً ان مسائل میں جو فیملی کے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل میں جس کا تعلق مرد کے گھر والوں سے ہوتا ہے، جو عورت کی ساس ہے، عورت کا خسر ہے، عورت کا دیور ہے، عورت کا جیٹھ ہے، ان سے متعلق جب مسائل آتے ہیں تو یقیناً لڑائی بھڑکتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم نے تھوڑا سا صبر کر لیا اور الجھاؤ کی شکل پیدا نہیں کی، جھگڑے کی شکل پیدا نہیں کی، تو پھر وہ بہت جلدی راضی بھی ہونے والی ہے، تھوڑے سے وقت کے بعد بہت جلد راضی بھی ہو جائے گی اور گھر ہمارا جنت بنے گا۔ اس لیے طلاق جو ہے نا، یہ کھیل نہیں ہے۔ ہمارے جوانوں نے جو اس کو کھیل بنا لیا کہ ذرا سا مسئلہ ہوا اور طلاق، ذرا سا مسئلہ ہوا اور طلاق۔ آج ہماری کتنی بیٹیاں اسی طرح کے معمولی مسائل کی بنیاد پر گھروں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ان ماں باپ سے پوچھو جن کی بیٹیاں طلاق لے کر کے گھر پہ آئی، ان ماں باپ سے پوچھو ان پر کیا گزر رہی ہے۔ اس باپ کا دل رو رہا ہے کہ جس بیٹی کو میں نے پیار سے بڑا کیا تھا اور جس کو میں نے محبت سے روانہ کیا تھا، آج میرے گھر پہ ہیں، اگر میری موت ہو گئی، تیری ماں کی موت ہو گئی، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اس باپ سے پوچھو تو صحیح۔ طلاق کوئی کھیل تھوڑے ہے، اور کسی کے دل کو دکھا کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ مسئلہ مسلم ہے۔ کسی کے دل کو دکھا کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔
ہمیں چاہیے، میرے تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے اور میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے، سہنے والے بنو، صبر کرنے والے بنو، برداشت کرنے والے بنو، صبر کے گھونٹ پینے والے بنو، سہ جاؤ، برداشت کر جاؤ، تھوڑی دیر کا مسئلہ ہوگا، غصے میں شیطان تمہیں طلاق بلوا دے گا، لیکن نقصان کیا ہوگا؟ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ تمہاری آئندہ آنے والی دوسری بیوی تمہاری طبیعت کے مطابق ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اس لڑکی کی زندگی تباہ ہوئی، اس کے ماں باپ کی زندگی برباد ہوئی، اور تم دونوں سے پیدا ہونے والی بیچ کی اولاد جو ہے وہ بغیر باپ اور بغیر ماں کی ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان اولاد کی تربیت نہیں ہوگی، وہ اولاد بری ہو کر کے گناہوں میں مبتلا ہوگی۔ آپ کا بھی نقصان، اس عورت کا بھی نقصان، اور بیچ میں جو اولاد ہے ان کا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ دادا دادی اور نانا نانی کبھی وہ تربیت نہیں کر سکتے ہیں جو باپ تربیت کرتا ہے، جو ماں تربیت کرتی ہے۔ اور اولیاء کو بھی چاہیے، بہت سنیں، اولیاء کو بھی چاہیے کہ اولیاء اپنی بچیوں کو طلاق لینے پر مجبور نہ کریں، اور لڑکے کے اولیاء طلاق دینے پر اسے مجبور نہ کریں، ان کی زندگی گزارنے دیں۔ ایک المیہ سب سے بڑا اس وقت یہ ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ نکاح کرانے کے بعد میں میرے بیٹے کو اپنے ہی ساتھ رکھوں، میرے ہی ساتھ رہے۔ کیوں؟ تاکہ بہو خدمت کرتی رہے۔ بھائی ہماری زندگی جو ہے وہ تو کسی طرح بھی گزرے گی، یہ بالکل جوان لڑکا اور جوان لڑکی ہے، اگر ہمارے ہی ساتھ رہے اور ہمارے اندر کے مسائل بگڑتے رہے تو ان کی خوشیاں غمیوں میں بدل جائے گی۔ اخلاق یہ ہے کہ نکاح کرانے کے بعد 2-4 دن اپنے ساتھ رکھ کر ان کو علیحدہ کر کے قریب میں کوئی مکان میں رکھ لو، جاؤ تم خوشی سے رہو، روزانہ گھر پہ آتے جاتے رہنا، محبت برقرار رہے گی۔ اس میں جو محبت باقی رہتی ہے اس میں محبت باقی نہیں رہتی، لیکن ہمارا ذہن یہ ہے کہ نہیں میرا بیٹا ہے، میرے ہی ساتھ رہنا چاہیے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ شوہر بیوی کی بات کو سن کر عاجز آ جاتا ہے، شوہر بیوی شوہر کی باتوں کو سن کر عاجز آ جاتی ہے، اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو شوہر کے اولیاء بھی، لڑکے کے اولیاء بھی اس کو غلط مشورہ طلاق کا نہ دیں، اور لڑکی کے ماں باپ بھی اپنی بیٹی کو طلاق کے مطالبے پر نہ ابھارے، بلکہ چاہیے تو یہ کہ ہم اس بیٹی کو تعلیم دیں، بیٹا میرے گھر سے دولی تیلی چلی ہے، اب جنازہ تیرے شوہر کے مکان سے اٹھے گا، میرے گھر پہ اب تو نہیں آئے گی، تو خوشیاں لے کر کے تو آ سکتی ہے لیکن غمیاں لے کر کے نہ، برداشت کر لے، سہ جا، ہم دعائیں کرتے ہیں، تو تدبیر کر، تیرے شوہر کو منانے کی کوشش کر، جس چیز سے اس کو غصہ آ رہا ہے تو وہ کام نہ کر، جس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ کام تو نہ کر۔ اگر وہ کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ کو نہ ملنے جا، ٹھیک ہے کچھ وقت تک کے لیے تو ہمیں نہ ملنا، بیٹی ہم تجھے آ کر کے مل لیا کریں گے، تمہاری زندگی خوشی سے گزرے گی، ہم بھی اپنی جگہ خوش رہیں گے۔ اگر ایک بیٹی کو ماں باپ یہ تعلیم دیتے ہیں، ادھر لڑکے کو اگر اس کے ماں باپ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا یہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے، جیسے مجھے میری بیٹی سے پیار ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا کسی اور جگہ نکاح ہوا ہے، اس کا شوہر اس پر ظلم نہ کرے، بیٹا یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، آخر یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے آئی ہوئی ہے، تیرا تو یہاں سب کچھ ہے، تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تیرا بھائی ہے، تیری بہن ہے، سب کوئی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلی چھوڑ کر کے تیرے پاس آئی ہے، بیٹا اس پر ظلم نہ کرنا۔ اگر بیٹے کے اولیاء بیٹے کو یہ تعلیم دے اور بیٹی کے اولیاء بیٹی کو یہ تعلیم دے، خدا پاک کی قسم معاشرہ خوشگوار بنے گا، معاشرہ فتنے والا نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن مسائل دونوں طرف سے ہیں، میاں بیوی کے ٹکراؤ میں کبھی کبھی زیادہ رول جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس وقت ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے معاشرے کو بنائیں، اچھا معاشرہ، خوشگوار معاشرہ۔ آج بہت سارے نوجوان جو ہیں ہر وقت فون پر لگے ہوئے ہیں، ہر وقت فون پر، اور فون میں لگے رہنے کی بنیاد پر
گندی تصویروں کو دیکھنے کی بنیاد پر بیوی کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اب وہ بیوی کے ساتھ ظلم کا مسئلہ کرتا ہے، اس کو وقت نہیں دیتا، اس کو ٹائم نہیں دیتا، اور وہ محبت میں آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے۔ آخر وہ کھانے پینے تو ہمارے گھر نہیں آئی ہے، کھانا پینا تو اس کے ماں باپ کے مکان پر بھی ملتا تھا۔ وہ ایک شوہر کی محبت کے لیے آئی ہوئی، اسے ضرورت ہے محبت کی، اور اگر ہم نے محبت نہیں دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نگاہ کسی اور مرد پر جائے گی، میں باہر جاؤں گا کسی اور عورت کی طرف، میری بیوی میرے ہی گھر میں کسی اور کو بلا کر کے زنا کا دروازہ کھولے گی، اور یہ ہو رہا ہے، یہ مسائل ہو رہے ہیں، آئے دن سماج اس سے پورا سلگ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولن تو اپنے معاشرے کو درست کریں، بلا ضرورت طلاق کے مسائل تک نہ جائیں، میراث کے مسائل کو صحیح طور پر ادا کریں، جو حقوق ہیں بہنوں کے بھائیوں کے اس میں ہاتھ نہ ڈالیں، ہر ایک کے حق کو ادا کر دیں اور برابر طریق پر ادا کریں۔ ہمارے حصے میں اگر کم بھی آیا ہے، اللہ انصاف کرنے کی بنیاد پر ہمیں غیر سے دینے کی شکلیں پیدا کرے گا، لیکن ہم انصاف کے ساتھ یہ مسئلہ کریں تو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ بہرحال پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کریں۔ دوسری بات جو مجھے اس وقت خاص طور پر عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کے مسائل تو بات کے ہیں جو حکومت بول رہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم ہی نے کورٹوں کے دروازے کھٹکھٹائے، طلاق کے مسئلے میں ہم نے دروازے کھٹکھٹائے، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے طلاق کے مسئلے اپنے علماء سے، دارالفتاء سے، دارالقضاء سے ہم اپنے مسائل کو حل کرتے، اور شریعت جو کہتی ہے اسی کے مطابق ہم عمل کرتے۔ ہم ان کے دروازے پر گئے، ہم کورٹوں کے دروازے پر گئے، لائروں نے بھی ہمارے پیسے کھائے، ججوں نے بھی ہمارے پیسے کھائے، پولیسوں نے بھی ہمارے پیسے کھائے، ہم پیسوں سے بھی برباد ہوئے، عزت سے بھی برباد ہوئے، اور ہمارا اسلام بھی نیلام ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو اپنے اندر حل کریں۔ ان کورٹوں کے دروازے، آپ کے پاس اسلامی کورٹیں موجود ہیں، دارالقضاء موجود ہے، دارالفتاء موجود ہے، مفتیوں سے فتویٰ پوچھ لیں کہ اس سلسلے میں میری شریعت کیا کہتی ہے۔ میرے پاس 50 اس طرح کے مسائل صلح کے آتے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ آیا، میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ ایک مسئلہ آیا، میں نے لڑکی کے باپ کو بہت سمجھایا کہ جو مسئلہ ہو گیا 3 طلاق ہو گئی ہے، اور لڑکا بالکل اس بات کو تیار نہیں ہے، دوبارہ راضی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کرے، قبول کرے، حلالے کے بعد بھی جو مسئلہ ہو گیا، اب اس کے بعد ایک ہی راستہ ہے کہ آپ 3 مہینہ عدت کا خرچہ لے لیجئے اور شریعت پر راضی ہو جائیے۔ شریعت نے 3 مہینے کی عدت کا خرچہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کورٹ میں جاؤں گا، اور کورٹ جو ہے وہ مجھے بہت لمبی مدت تک خرچہ دلائے گی، یا تو پھر میرا ڈیمانڈ ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے مجھے دے۔ میں نے بہت سمجھایا ان کو، دیکھو اسلام کا یہ اصول ہے، اگر صلحی تمہیں کرنا ہے تو چلو 10 لاکھ نہیں 50,000 پر راضی ہو جاؤ، 1 لاکھ پر راضی ہو جاؤ، تم بہت بڑی رقم مانگ رہے ہو، ایسا نہ کرو، مصالحت کر لو، اسلام کو مان لو، تم مسلمان ہو، تم اچھے خاصے ہو، دینداری ہے، تم اس بات کو مان لو۔ تو ان کا جملہ سنو، انہوں نے گجراتی میں مجھے کہا کہ مولوی صاحب شریعت تیل لینے گئی، میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا ہوں، میں تو کورٹ کے دروازے پر جا کر رہوں گا۔ جب یہ مسلمان تیرے الفاظ اور تیرا ضمیر یہ بول رہا ہے تو کیا اللہ پھر غیروں کو موقع نہیں دے گا تمہارے اوپر؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کے مسائل کو خود اپنے قرآن اور حدیث سے نمٹائیں، خود ہم حل کریں قرآن اور حدیث۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، تیرے امتی مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے،
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ لوگ اپنے اختلاف والے مسائل میں تیرے پاس لے کر کے نہ آئے۔ اب نبی نہ رہے تو قرآن اور حدیث ہے، تجھ سے فیصلہ کرانے کے لیے جب تک تیرے پاس نہیں آتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپسی اختلاف کے مسائل ہیں، چاہے وہ طلاق کا ہو، میراث کا ہو، خلا کا ہو، عدت کا ہو، کوئی بھی مسئلے ہمارے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا تیرے رب کی قسم جب تک کہ وہ اپنے اختلاف کے مسائل کو تیرے پاس لے کر نہ آئے۔ فیما شجر بینہم، اور جب تو فیصلہ کرے ان کے لیے، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور میرے پیغمبر تیرے فیصلے کے بعد کسی پارٹی کے خلاف بھی اگر فیصلہ چلا گیا تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے، برا نہ جانے، یہ نہ سوچے کہ یہ میرے خلاف فتویٰ آ گیا، یہ میرے خلاف مسئلہ آ گیا، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل طور پر دل و جان سے اس کو قبول کر لے۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اپنے مسائل کو تیرے پاس لا کر ان فیصلوں کے اوپر، ان فتووں کے اوپر، ان مسئلوں کے اوپر اگر یہ تیری امت راضی نہیں ہوتی تو قرآن میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہو سکتی۔ آپ انداز لگائیں کہ قرآن کتنے وزن کے ساتھ بول رہا ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بجائے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دیں، ہم اپنے مسائل کو خود ہی حل کریں، اپنے علماء سے، اپنے مفتیوں سے، اپنے دارالقضاء سے اپنے مسائل کو حل کرائیں، اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھاؤ اور جھگڑے کی شکل پیدا نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مسائل کو دوسروں تک نہ لے جائیں، اور طلاق کے مسئلے کے اندر بہت ہی احتیاط کیا جائے، بہت ہی احتیاط کیا جائے۔ انسان کو چاہیے صبر سے کام لے لے، اور ذرا صبر کے گھونٹ پی لے، اس لیے کہ ایک طلاق کی بنیاد پر کتنی بربادیوں کا سامنا کرنا ہوگا، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اہم مسائل ہے، ہمیں دوسروں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنے ہی معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہی معاشرہ گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارا ہی معاشرہ اسلام کے خلاف چل رہا ہے۔ یہاں شور ہوا سامان سول کوڈ کا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن ہم خود بھی تو عمل نہیں کر رہے، ہم بھی تو مسائل پر عمل نہیں کر رہے۔ ہمارا بھی تو سب سے بڑا عالمیہ ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ وہ کوئی غیر مسلم کعبۃ اللہ کی طرف پیشاب کر رہا تھا تو مسلمان نے لات ماری اور کہا نالائق، میرے قبلے کی طرف پیشاب کرتا ہے، حیا نہیں آتی تجھے، یہ تو میرا محترم قبلہ ہے۔ 2-4 دن کے بعد وہی مسلمان قبلہ کی طرف بیٹھ کر پیشاب کر رہا تھا، وہی غیر مسلم گزرا، کہا بھائی صاحب معاف فرمائیں، تم تو کہہ رہے تھے میرا قبلہ محترم ہے اور اس طرف پیشاب نہیں کرنا چاہیے، تم نے مجھے مارا تھا تو تم تو خود ہی کر رہے ہو۔ اس نے کہا میرا قبلہ ہے، میں جو چاہے کروں۔ ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے، کوئی اٹھتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہونے دیں گے یقیناً، لیکن ہم خود ہی اس پر عمل نہیں کر رہے۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے سوال کیا تھا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، کسی نے سوال کیا حضرت اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا اسلامی اسٹیٹ قائم کرنا چاہیے، لیکن پہلے تیری 7 فٹ کی باڈی پر تو اسلام قائم کر، پھر دوسروں پر اسلام قائم کرنے جانا۔ پہلے اپنے اوپر تو اسلام قائم کرو، دوسروں پر اسلام قائم کرنے کی بات بہت دور کی بات ہے، پہلے اپنے اوپر تو اسلام کو نافذ کرو۔ ہم نے تو اپنے ہی اوپر اسلام کو نافذ نہیں کیا، ہم دوسروں کے مسائل میں تو مسئلے بتانے جاتے ہیں، لیکن میرے گھر میں مسئلہ آتا ہے تو میں وہیں کورٹ میں جاتا ہوں۔ یہ اکثر لوگوں کی باتیں، دوسرا کوئی ہوتا ہے میں بڑی نصیحت آمیز نصیحت کروں گا، لیکن جب میرے گھر میں میری بچی کا یا اور میرا مسئلہ جھگڑے کا آ گیا پھر میں شریعت کے پاس نہیں جاتا، میں تو کورٹ میں جا کر کے اپنا مسئلہ حل کروں گا۔ اور مسئلہ کیا حل ہوتا ہے؟ وہ کورٹ بھی تمہیں دورہ کر جب پیسے تمہارے خالی ہو جاتے ہیں تو آخر میں یہی کہتی ہے صلح کر لو، آخری بات ان کی بھی یہی ہوتی ہے صلح کرو، مصالحت کر لو۔ تو مصالحت ہی کرنا ہے تو پھر ہم اپنے گھر ہی میں بیٹھ کر مصالحت کیوں نہ کر لیں؟
جس سے اللہ بھی خوش ہوگا، نبی بھی خوش ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کامل و مکمل دین اللہ جل شانہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے اوپر عمل کریں اور عمل پیرا ہو۔ ہمیں دوسروں کے بجائے خود اپنے مسائل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسلمان خود اپنے مسائل پر عمل کرنے والا بن گیا تو خدا پاک کی قسم دنیا کی کوئی طاقت آپ کے مسائل کو نہیں بدل سکتی، کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ اور ایک دوسری خاص بات، مکاتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، اتنی مضبوط کرو کہ ہمارے یہ بچے جو مکتب میں پڑھ رہے ہیں یہ عقائد میں پختہ ہو جائیں، ایسے پختہ ہو جائیں کہ اس طرح کے مسائل جب کھڑے ہو تو یہ کسی کے ہاتھ میں بکنے والے نہ بنے، ان کو یقین ہو کہ میرا دین سچا ہے، میرا اسلام سچا ہے، میری شریعت سچی ہے، میرے پیغمبر نے جو مسائل دیے ہیں وہ سچے ہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا۔ اتنی مضبوط مکتب کی تعلیم کو کرنا چاہیے اور ان کے اندر عقائد اور مسائل کے ان کے رگ و ریشے میں داخل کر دینا چاہیے، اس لیے کہ مکتب کی تعلیم موت تک کام آتی ہے۔ مکاتب کی تعلیم جو ہے وہ موت تک کام میں آتی ہے۔ مکتب میں پڑھنے والے بچوں میں سے صرف 1% دارالعلوم میں جاتے ہیں، 99% پھر دارالعلوم میں نہیں جاتے، وہ تو مکتب سے نکلنے کے بعد اپنے اپنے کاروبار میں، تجارت میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، اپنے بزنس میں اپنی زندگی کھپاتے ہیں اور اسی میں ان کی ساری زندگی گزرتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے موت تک ان کو جو رہنمائی کرنے والی تعلیم ہے وہ مکتب ہی کی تعلیم ہے، اور اسی تعلیم پر وہ اخیر تک چلے گا، حتیٰ کہ مرنے کے موقع پر کلمہ بھی یاد آئے گا تو یہ مکتب کی تعلیم ہی کی بنیاد پر یاد آئے گا۔ اس لیے ہمیں مکتب کی تعلیم پر خوب زوردار محنت کرنا ہے، یہ تعلیم مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کے ایمان کو بھی کوئی چھین نہیں سکے گا، اور ہمارے پرسنلی مسائل جو قرآن اور حدیث نے ہمیں دیے ہیں اس کو بھی کوئی چھین نہیں سکے گا، اور انشاءاللہ تعالی کوئی چھین سکتا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں، یہ کچھ چیلنجز ہے جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت، بعض لوگ ایسی تقریر کر دیتے ہیں جیسے مسلمان بالکل مایوس ہو، اب کیا ہوگا، ارے اب کیا ہوگا، یہ کوئی بات ہوئی؟ مایوسی یہ مسلمانوں کے اندر نہیں ہوا کرتی، کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ ہمارے یہ پرسنلی مسائل ہیں، اس میں چینجز، یہ ہاں ایک چیلنج ہے ہمیں، اور اس چیلنج کے موقع پر ہم نے اگر آپس میں مل کر اسلام کی مضبوطی کو بتا دیا تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دن ہمارے لیے اچھے ہوں گے۔ اور اگر ہم ہی کمزور پڑ گئے کہ اب چلتا ہے چلنے دو، بعض لوگ کہتے ہیں بس اب چلتا ہے چلنے دو، اگر ہم ہی کمزور ہو گئے تو پھر آنے والے دن سر سے پانی اوپر چڑھ چکا ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں یہ بھی کہا جائے گا کہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دو، پھر ایک وقت آئے گا ہمیں کہا جائے گا اذان بھی چھوڑ دو، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں کہا جائے گا کہ اب تمہیں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب تمہیں بھی جلایا ہی جائے گا، پھر تو سارے ہی مسائل ہمارے لیے ہوں گے۔ جب یکساں سول کوڈ لائیں گے تو پھر سارے مسائل ہوں گے۔ اس لیے مایوس ہونے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم تقویٰ کے اوپر آ جائیں، ہم اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کریں۔ نقصان ہوتا ہو برداشت کر لیں، یاد رکھو نقصان ہوتا ہے برداشت کر لو، لیکن کورٹ پر جا کر شریعت کا سودا نہ کرو۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تاریخ 22/10/2016 کے روز بعد نماز عشاء اوم نگر سوسائٹی دوبھال اپارٹمنٹ میں اتحاد کانفرنس رکھی گئی ہے، جس میں تمام احباب کو آنے کی دعوت ہے، آپ وہاں پر شرکت فرمائیں۔
اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو، اہلیہ کو، سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو دکان بینک والوں کو کرائے پر دینے کا مسئلہ ہے، ویسے فقہاء نے اجازت تو دی ہے فتوے کے طور پر۔ فتویٰ یہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، آپ کو کرائے کے مالک ہیں، باقی یہ کہ وہ کس میں استعمال کرتے ہیں وہ جانے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ کوئی اور کرایہ دار آپ کو ملتا ہو، چاہے 50، 100، 1000 روپے ہمیں کم ملے، لیکن اگر کوئی اور کرایہ دار ملتا ہو تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ فتوے میں اجازت ہے، البتہ تقویٰ جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اور ممالک کے اندر بھی جو 3 طلاق کو ختم کیا گیا ہے، مثلا سعودیہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، یہ مثال لوگ دیتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان ملکوں کا فالو کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ کا فالو کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان ملکوں سے کوئی لینا دینا نہیں کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور شام کیا کر رہا ہے اور سعودیہ کیا کر رہا ہے اور کویت کیا کر رہا ہے۔ یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، یہ ہمارے امام نہیں ہے، یہ ہمارے پیشوا نہیں ہے، ہمارے رہبر نہیں ہے۔ ہمارا رہبر تو قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں جو کہہ رہا ہے ہم اسی پر چلیں گے۔ جس وقت ہمارے پیغمبر صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور حدیث دی تھی، اس وقت یہ ممالک نہیں تھے۔ ہمارے پیغمبر نے جب ہمیں شریعت دی تھی تو بس ہم آپ ہی کو ماننے والے۔ یہ ایران توران کی باتوں میں ہم نہیں جانتے، ہم تو ہمارے نبی کے پیغام پر چلنے والے۔ یہ ایک بہترین جواب ہے، یہی جواب ان لوگوں کو دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامه ولا مخزومين۔ اللہ گناہ کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، سیاکاریوں سے معافی عطا فرما۔ اللہ جلی کفی ظاہر باطن صغائر کبائر کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہماری شریعت کی حفاظت میں یقیناً ہم کمزور ہیں، اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن توتا پوتا جو کچھ ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ نصرت فرما دیجئے، آپ مدد فرما دیجئے، آپ نصرت فرما دیجئے، آپ مدد فرما دیجئے۔ آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم تو نہایت کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ جو کچھ اسباب کے درجے میں ہم اختیار کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہماری مدد فرما، ہماری شریعت کی حفاظت فرما، ہمارے قرآن کی حفاظت فرما، ہماری حدیث کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیٹیاں مطلقہ ہیں، اللہ ان کو صحیح جوڑو نصیب فرما۔ اے اللہ دوبارہ ان کے نکاح کا انتظام فرما۔ جو جوان بغیر نکاح کے ہیں، اللہ ان کو نکاح کا انتظام فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اللہ ان میں محبت عطا فرما، ان میں پیار عطا فرما، ان میں الفت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑنے پھسلنے ضلالت گمراہیوں سے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملنے والے خاص مجھ سے تعلق رکھنے والے حافظ احمد صاحب کے اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ حافظ صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس مسافر کی زحمت نہ اٹھائیں تو اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو بیان رکھا گیا تھا حضرت مولانا فضل الرحمان مجددی کا جے پور والے پیر صاحب کا، وہ کینسل ہو گیا ہے۔